السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تیز میوزک چلا، حمزہ نے چیخ کر کہا، کیونکہ کلب کے مالک نے میوزک آہستہ کروا دیا تھا۔ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ڈی جے نے چیخ کر کہا، جس پر حمزہ کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اتنے شور میں مدھم لہجے میں کی گئی بات بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر کسی کو چیخ کر بات کرنا پڑتی تھی۔ حمزہ خود چل کر ڈی جے کی طرف گیا اور میوزک کی آواز اتنی اونچی کر دی کہ پورا کلب کانپنے لگا۔ ڈی جے نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر طرف عجیب سے گانوں اور ہلے گلے کا شور گونج رہا تھا۔ اتنی تیز آوازیں آ رہی تھیں کہ کان پر آواز سنائی نہیں دے رہی۔ یہ منظر ایک کلب کا تھا جہاں پر امیر لوگوں کے بچے اور بچیاں رات کے اس پہر ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور بےہودگی کی قدم کو چھو رہے تھے۔ یہاں پر انہیں روکنے والا ہی کسی کام سے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مغربی طرز کا لباس پہنے ہوئے ہر لڑکی اپنی حدود کو بھول کر بے فکری سے ناچ رہے تھے اور دوسرے لڑکے لڑکیوں سے چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ یہاں کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا، کیونکہ یہ سب ایلیٹ کلاس کے بچے تھے جو مذہب سے اتنی دور ہوتے ہیں جتنی آسمان اور زمین کے۔ میرے لیے شراب کا ایک بیگ بناؤ۔ حمزہ ناچتے ناچتے تھک گیا تو کاؤنٹر پہ آ کر ویٹر سے بولا، جس پر ویٹر سر ہلا کر اس کے لیے پیک بنانے لگا۔ تبھی حمزہ کا دوست اس کے پاس آ گیا اور اسٹول پر بیٹھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، ارادے کا کیا ہے؟ یہاں پر کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حمزہ نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس پر اس کا دوست نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ وہ حمزہ کی بری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ دیر تک شراب پینے کے بعد حمزہ کو اپنا ہوش نہ رہا اور وہ یوں لڑکھڑاتے ہوئے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن حمزہ نے اکڑ کر اسے منع کر دیا کہ وہ اتنا بھی مدہوش نہیں ہوا کہ گھر نہ جا سکے۔ وہ اپنے دوست کو انکار کر کے پیدل ہی سڑک پر چلنے لگا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کلب کی پارکنگ سے اپنی گاڑی ہی ساتھ لے لیتا، کیونکہ نشے میں وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایک گاڑی بھی ہے جس پر وہ بیٹھ کر کلب آیا تھا۔ باہر سڑک پر آ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیدل ہی چلتا گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا، بس وہ چلتا جا رہا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد وہ دھڑام سے نیچے گرا اور سڑک کے کنارے بیٹھ کے ایک سنسان سی جگہ تھی جہاں پر کچھ لوگ بالکل بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی گاڑی آ جا رہی تھی۔ ارد گرد کا علاقہ بھی خالی، نہ ہی کوئی مکان تھا، نہ ہی کوئی فیکٹری اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دکان۔ ابے یار، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، حمزہ نے اونچی آواز میں چیخ کر کہا۔ اس ویرانے میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی اور وہ برا سا منہ بناتے ہوئے لڑکھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر گرتا پڑتا آگے کی طرف چلنے لگا۔ وہ اس وقت نشے میں تھا، تبھی اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی اسے آگے بڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں خوبصورت مگر پرسوز سی آواز گونجی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو اتنی خوشحال تھی کہ ایک پل کو بھی وہ اپنی جگہ ٹھہر کر آنکھیں بند کر کے اس کی پرسوز سی آواز کو محسوس کرتا رہا، مگر پھر اسے تجسس ہوا، یہ لڑکی کون جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے اور رات کے اس پہر جب 12 بج رہے ہیں، ہر طرف رات کا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، ویسے بھی کوئی لڑکی یہاں کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں گونجتے ہی وہ اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرف بڑھنے لگا جہاں سے وہ خوبصورت اور پرسوز کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے تیز نہیں چلا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی
وہ گرتا پڑتا اس آواز کے قریب ترین پہنچ گیا۔ ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس کے اندر سے وہ خوبصورت سی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ جھونپڑی عام جھونپڑیوں کی طرح پرانی پھٹی ہوئی، یہاں پر سیدھا نہیں بلکہ سفید رنگ کے کپڑے سے بنی ہوئی جھونپڑی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ جھونپڑی کے سامنے کی طرف کپڑے کے دروازے پر لال رنگ کے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے جن کی مہک سے پورا ماحول مہک رہا تھا اور ہر طرف ان کی خوشبوئیں چھائی ہوئی تھیں۔ جھونپڑی کے آس پاس بھی پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے، پھر زمین میں اور کچھ گملوں کے اندر۔ ان پھولوں کے اوپر تتلیاں اور جگنو جگمگا رہے تھے۔ رات کے وقت وہاں تتلیوں کو منڈلاتے دیکھ کر حمزہ حیران ہوا اور زور سے سر کو جھنجھوڑا۔ ٹھیک ہے، کہیں کوئی خواب تو نہیں؟ لیکن نہیں، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جھونپڑی بھی وہی تھی اور پھول اور جگنو بھی۔ اس ویران سنسان علاقے میں اتنی خوبصورت جگہ کو دیکھ کر اور اس جھونپڑی کے اندر سے وہی خوبصورت سی آواز آ رہی تھی، حمزہ سے مزید صبر نہ ہوا اور وہ تیزی سے جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی دم بخود رہ گیا کیونکہ اندر کا منظر باہر کی نسبت بے حد زیادہ خوبصورت تھا۔ جہاں ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی، ہر چیز سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ کمرے کے وسط میں بیٹھی ایک لڑکی پہ پڑی جس نے سفید رنگ کا ہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر گلاب کے پھولوں کا تاج بنا ہوا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تو اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی کیونکہ شاید عربی زبان میں تھا۔ کون ہو تم؟ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تبھی وہ لڑکی اس کی طرف پلٹی، لیکن وہ نقاب میں تھی، اس کا چہرہ تو وہ نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اور نیلی جگمگ کرتی آنکھیں دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا نقاب اسے بے حد برا لگا۔ وہ 20 سال کا تھا لیکن بے حد بگڑا ہوا تھا، جو مختلف لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھتا تھا، ان پر اپنے پیسے لٹاتا، ان سے جو کہتا وہ کرنے کو تیار ہو جاتی۔ حمزہ بے حد خوبصورت اور ہینڈسم تھا جس پر لڑکیاں آنکھ بند کر کے یقین کرتی اور اس پر مرتی تھیں، اور حمزہ بھی لڑکیوں کا استعمال کر کے انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ سامنے کھڑی نقاب میں چھپی لڑکی کو دیکھ کر بھی حمزہ کا دل اسے دیکھنے اور چھونے کو مچل اور وہ بے صبری سے اس پر جھپٹا اور اس کے نقاب کو کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ اس کا نقاب کھینچ دیتا، اس لڑکی نے اپنا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ پر رکھ کر اسے اپنے نقاب کھینچنے سے روکا اور اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا، جس سے فضا میں حمزہ کی چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپتا ہوا پیچھے گر گیا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ پیچھے گرتا تڑپتا چیختا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھوں میں غصہ بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو ایسا لگا جیسے اس کی نیلی خوبصورت آنکھوں سے غصے کے سبب چنگاریاں پھوٹ رہی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا نقاب ہٹانے کی کوشش کرنے کی؟ لڑکی نے گرجدار آواز میں اس سے پوچھا تو حمزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز سے پورا کمرہ ہل رہا ہو۔ تم نے میرا ہاتھ توڑ دیا، حمزہ تیش سے چیخا۔ میں تمہارے منہ، تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی اگر اب تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ تو اس لڑکی نے ایک بار پھر غصے سے کہا تو حمزہ کو ہٹنا ہی پڑا۔ حمزہ کو ہی اپنی انا کی اس بات پہ تازیانی کی طرح محسوس ہوئی۔ آؤں گا تمہارے قریب اور بار بار آؤں گا کہ میں تم کو چاہ کر بھی نہیں روک پاؤ گے، حمزہ نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہا، اور ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی تکلیف کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی طرف لپکا اور اب کی بار اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اس کا حمزہ کو ایسا لگا جیسے اس نے کسی جلتی ہوئی انگاری کو چھو لیا۔ حمزہ نے کھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور
ان میں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ حمزہ ایک دم پیچھے ہوا اور ڈر کر وہاں سے جانے لگا، جب اچانک سے اس لڑکی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور زور سے دبایا۔ حمزہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ کو جب اگلے دن ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک گھر میں پایا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کنپٹیاں دباتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور فریش ہونے کے لیے گیا۔ نہا دھو کر وہ تازہ دم ہوا تو اچانک اسے رات کا سارا منظر یاد آیا، لیکن اس نے اس منظر کو خواب سمجھ کر جھٹک دیا کہ نشے کے سبب بھی اسے یہ سب نظر آیا تھا، ورنہ کہاں کسی لڑکی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حمزہ کو انکار کر سکے، نہ ہی اتنی طاقت کہ وہ حمزہ کو تکلیف دے سکے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ کراہتا ہوا اٹھا اور حیرت و بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا، جس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور اب اسے بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ جب سے وہ اٹھا تھا تب سے اسے درد محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آئینے کے سامنے گیا تو اسے یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اس کی پوری گردن جلی ہوئی تھی، لیکن جہاں تک جلنے کا نشان تھا وہاں پر ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، لیکن اس پر پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا، اور جتنی جگہ پر نشان تو اپنی جگہ پر بری طرح جلی ہوئی تھی۔ وہاں پر ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، یعنی اس پر پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا، اور وہ جتنی جگہ پر نشان تھا اتنی جگہ بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ اسے بے اختیار جلن اور تکلیف ہونے لگی، اور اب اسے احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ حقیقت تھی، نہ کہ نشے کے باعث دیکھا جانے والا خواب۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بار پھر وہاں جائے گا اور اس لڑکی کو مزہ ضرور چکھائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا اور پھر بنا ناشتہ کیے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج اور جلی ہوئی گردن کا علاج کروا سکے۔ حمزہ اپنے ماں باپ کا ایک لوٹا بیٹا تھا۔ اس کا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا اپنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس سے ایک مہینے میں اتنی کمائی ہو جاتی تھی کہ وہ لوگ 5 سال تک بیٹھ کر بھی کھا سکتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، تبھی بے حد لاڈلا تھا۔ وہ جو چاہتا وہی کرتا، جس چیز کی خواہش کرتا وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جاتی۔ وہ 20 سال کا ہو چکا تھا، اور ان گزرے 20 سالوں میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا یا کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو پوری نہیں کی گئی۔ اس کے ماں باپ کے لیے اس کی ہر بات حرف آخر ہوتی، کیونکہ وہ بے حد لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی ہو چکا تھا۔ جب اس کی بات نہ مانی جاتی تو وہ بے حد چڑچڑا ہوتا اور بدتمیزی سے پیش آتا، جس کی ماں باپ کی بیجا لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اب ان کی بھی نہیں سنتا تھا، بلکہ وہی کرتا جس کا اپنا دل چاہتا تھا۔ اس کا باپ سارا دن اپنی بزنس میں مصروف ہوتا، جبکہ اس کی ماں کا NGO تھا جہاں وہ سارا دن مصروف رہتے۔ ان دونوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ حمزہ کے اچھے سے تربیت کر پاتے، بلکہ حمزہ زیادہ تر اپنی آیا کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا تمیز لحاظ بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ پیسے کا اور کچھ اس کی تربیت کا نہ ہونا پانا اس کے بگڑنے کی وجہ بن گیا تھا۔ اپنی یونیورسٹی میں بھی وہ بگڑے ہوئے رئیس زادے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس پر وہ شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسوس کرتا تھا۔ فرینڈز بنانا، لیٹ نائٹ پارٹیز کرنا، کلب میں جا کر شراب نوشی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کم اور انجوائے کرنے زیادہ۔ اس کی صحبت میں اس کے دوست بھی ایسے ہی تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ کر نہیں پاتا تھا کہ اس کے لیے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ وہ شہزادی سکینہ سے جلد شادی کر لینا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں الگ الگ مخلوقات سے تعلقات رکھتے ہیں۔ سکینہ جن زادی ہے اور وہ خود ایک آدم زاد، جس کا ملن فطرت کے خلاف ہے۔
اور ایک انسان کی کبھی بھی غیر انسان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی نیا نیا دین کو سیکھنا شروع ہوا تھا، تبھی اسے دین کی پیچیدہ باتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اگلے دن خوشی خوشی یونیورسٹی گیا اور پھر وہاں سے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ جنزادی سکینہ سے ملنے آتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ وہاں پر سکینہ کی جھوپڑی موجود نہیں تھی، نہ ہی گلاب کے پھول اور نہ ہی کوئی گلدستہ۔ یہ سب دیکھ کر ہم سب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اس آس پاس کی ساری جگہ دیکھنے لگا۔ کئی کلومیٹر دور تک اس نے ہر جگہ چھان ماری، لیکن سکینہ یا اس کی جھوپڑی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے لگ رہا تھا کہ اگر سکینہ اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ لیکن اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ وہ سدھرتے سدھرتے پھر سے بگڑ گیا ہے، جس کی وجہ تھی انہیں بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ تو بگڑا ہوا لڑکا سکینہ سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ سکینہ کی محبت میں سنور گیا تھا اور اس کی محبت میں پھر سے بگڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سکینہ کی طرف بڑھ کر اسے دیکھتا، اچانک سکینہ نے اپنا رخ پلٹا، لیکن اس کا رخ پلٹتے ہی ہم سب بے اختیار چیخ کر پیچھے ہٹے، کیونکہ یہ سکینہ وہ سکینہ نہیں تھی جسے وہ چاہتا تھا، جس سکینہ نے اسے سب کچھ سکھایا تھا اور جو حمزہ سے محبت کرتی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اس کے پر آنکھ نہ ٹھہرتی تھی، لیکن یہ سکینہ حسین نہیں تھی۔ اس کا تو آدھا چہرہ بے حد جلا ہوا تھا اور بے حد برا اور بھیانک لگ رہا تھا، باقی آدھا چہرہ خوبصورت تھا، لیکن وہاں بھی جلنے کے تھوڑا تھوڑا نشان تھے۔ لیکن اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یہ چہرہ سکینہ کا ہی تھا، وہی نیک جنزادی سکینہ جس نے اسے بگڑے ہوئے حمزہ کو سنوار دیا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ یہ تمہاری ہی سکینہ ہے، اب کرو اس سے محبت کا اظہار۔ اس دن جازر نے حمزہ کے پیچھے کھڑے ہو کر طنزیہ انداز میں کہا، مگر حمزہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کو کھسک گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ حمزہ نے غم سے پوچھا۔ جنات کی سب سے نیک شہزادی سکینہ تھی، جسے جنات کے بادشاہ نے اپنا ایک عمل مکمل کرنے کے لیے اسے دنیا میں بھیجا اور اسے ہر وہ طاقت دی جس کی اسے عمل کے دوران ضرورت تھی، اور یہاں اسے ہر سہولت بھی میسر تھی، مگر اسے یہ عمل انسانوں سے چھپ کر کرنا تھا تاکہ اس کے عمل میں خلل نہ پڑے۔ مگر خلل تب پڑا جب تم اس کی عبادت گاہ میں رکاوٹ پیدا کی، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوستی کر کے بات چیت بھی بڑھا لی۔ اسے حکم تھا کہ یہ انسانوں سے دل نہیں لگائے گی، نہ ہی ان سے زیادہ میل ملاپ رکھے گی، مگر اس نے دونوں ہی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اس نے نہ صرف انسان سے دل لگایا بلکہ روز روز میل ملاپ بھی رکھا، بلکہ یہی نہیں اس نے اس عمل کے دوران اپنا چہرہ بھی ایک ایسے انسان کو دکھایا جو بدکار تھا اور بے حد بگڑا ہوا، جو ہر گناہ میں ملوث پایا جاتا تھا۔ اسے یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس عمل کے دوران کسی غیر مخلوق میں یا کسی غیر مرد نے دیکھا تو اس سے اس کا حسن چھین لیا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں ملے گا، اور یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہوا۔ تمہیں سدھارنے کے چکر میں اس نے اپنا حسن گنوا دیا۔ حمزہ بے حد افسوس کرنے لگا اور ندامت سے نیک جنزادی سکینہ کو دیکھا جو بے حد بدصورت ہو گئی تھی۔ حمزہ اس سے معافی مانگنے لگا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، لیکن سکینہ نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، اس سے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حمزہ کو یہ جان کر جھٹکا لگا کہ وہ جنزاد نیک جنزادی سکینہ کا منگیتر تھا۔ غصے میں حمزہ کو مارنے نکلا تھا، مگر مار نہیں سکا تھا۔ اس کے دل میں حمزہ کے لیے رحم آ گیا تھا۔ اس جنزادہ نے کہا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، مگر انہیں حمزہ کے جسم سے خون کا ایک پیالہ چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کر ثابت کر سکیں کہ حمزہ مر چکا ہے۔ حمزہ نے شرمندگی سے فوراً ہی
اپنے بازو پر کٹ لگا دیا، انہیں خون کا پیالہ بھر دیا، جس پر اگلے ہی لمحے تیز روشنی کا جھمکا کیا ہوا اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ حمزہ بھی بوجھل دل لیے گھر واپس آ گیا کہ جو بھی تھا اسے جنزادی سکینہ سے محبت تھی۔ اس نے اب سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور دین کے مطابق زندگی گزارنے لگا، جو نیک جنزادی سکینہ نے اسے سکھایا تھا، لیکن وہ کبھی بھی نیک جنزادی سکینہ کو بھول نہیں پایا۔